حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایمان والوں کو حکم تو یہ تھا کہ صحابہ کے لیے استغفار کریں۔ ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ صحابہ کے لیے دعائے مغفرت کریں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ان کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ گالیاں دینے والے صحابہ کے بعد کے لوگ تھے، یعنی صحابہ کو برا کبھی نہیں کہے، صحابہ کے بعد میں آنے والوں نے ان کو برا کہا، اسی لیے بعد میں آنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم صحابہ کو برا نہ کہو۔ قرآن مجید ہے والذین جاءوا من بعدہم، کہ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہمیں بخش دے اور ان ہمارے بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں کوئی برائی، کھیٹ، حسد نہ رکھ۔ یہ دعا کرنا چاہیے، یہ دعا کرنے کی بجائے گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں وہ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں یا شیطان کی بات پہ عمل کر رہے ہیں؟ وہ شیطان کی بات پہ عمل کر رہے ہیں، رحمان کی بات کو چھوڑ دیے شیطان کی بات پر چل رہے ہیں۔ تو پھر شیطان کے طریقے پہ چلنے والا اچھا کیسے ہوگا، عالم کیسے ہوگا، وہ ہدایت دینے والا کیسا ہوگا؟ وہ تو خود گمراہ ہے۔ حاضرین کرام، حضرت بانی جامی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک اہم ترین بات یہ ارشاد فرمائی کہ قرآن شریف میں صحابہ کرام پر کسی قسم کی لعنت کرنے کا حکم یا اجازت تو ہرگز نہیں ہے، البتہ ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ اور ایک جگہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آیت پاک میں یہ جو آیا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، یعنی جو لوگ بعد میں صحابہ کے آئے اور یہ کہنے لگے، دعا کرنے لگے کہ اللہ ان کو معاف فرما اور ہمارے دلوں میں ان کے متعلق برائی نہ رکھ، اس آیت کے لحاظ سے وہ اچھے لوگ ہیں جو صحابہ کے حق میں استغفار کیا کرتے ہیں، یعنی یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما اور ان سے خلاف اولا، یعنی ان کی شان اور ان کے مقام کے اعتبار سے جو بھی کام ہوئے ان کو معاف فرما، یہ دعا کرنے والے اچھے لوگ ہیں۔ حاضرین، اب یہاں اور ایک بات حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین سے لوگ، آپ کو جب معلوم ہوا کہ لوگ صحابہ کرام کے حق میں بدگوئی کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، برائی کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یعنی لوگوں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اب یہ اس زمانے کے لوگ صحابہ کے بعد والے کچھ منافقین آ گئے تھے اور دین میں زبردستی کچھ داخل ہو گئے تھے۔ ابن سبا ایک یہودی تھا، اس نے بڑی فوج کو اسلام میں داخل کر دیا تھا، مگر وہ یہودی تھے، اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے۔ تو ایسے لوگ جب صحابہ کرام کو برا کہنے لگے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ بدگوئی کر رہے ہیں صحابہ کرام کی، نبی کے صحابہ کے بارے میں برا کہہ رہے ہیں۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی تعجب کی بات نہیں، صحابہ کا عمل منقطع ہو گیا، یعنی وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ان کا عمل تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا اجر منقطع نہ ہو، رب نے یہ چاہا کہ صحابہ تو چلے گئے مگر ان کے عمل، ان کا ثواب باقی رہے، ان کو ثواب ملتا رہے۔ ثواب کب تک ملتا ہے آدمی کو؟ جب تک عمل کرتا رہا تب تک ثواب ہے، جب چلا گیا تو نماز ہی نہیں پڑھے گا تو ثواب کیسے ملے گا، خیرات نہیں کرے گا تو ثواب کیسے ملے گا؟ تو ان کا ثواب کبھی نہ رکے، صحابہ کرام کا ثواب کبھی نہ رکے، اس لیے ایک نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں، تو ان کے برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صحابہ کو ثواب دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں صحابہ کی بدگوئی کرنے والا، ان کو برا کہنے والا یا ان کی شان میں بے ادبی کرنے والا برائی کر کے خود کے لیے جہنم کا گڑھا تو بنا رہا ہے، لیکن ان کی برائی سے صحابہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ ان کو اور ثواب ملنے والا ہے۔ کتنا عجیب بہترین نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ صحابہ کے حق میں بدگوئی اور لعنت کیا کرتے ہیں ان کی نیکیاں صحابہ کو دے دی جائیں گی اور قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا۔ حضرت بانی جامعہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گر کی بات بتائی،
یعنی ایک پوائنٹ اور پتے کی بات آپ نے بتائی کہ صحابہ چونکہ مقبولان بارگاہ رب العزت تھے، اس لیے خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ قیامت تک ان کے ثواب میں ترقی ہوتی رہے۔ چونکہ انتقال کی وجہ سے ان کے اعمال کا ثواب منقطع ہوتا ہے، ثواب کا دار و مدار عمل پر ہے، منقطع ہو گئے، اس لیے یہ تدبیر کی گئی کہ مسلمان ان کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ ایک تو مسلمان ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، وہ ثواب ملتا ہے، اور دوسرا جو برائی کرتے ہیں ان کی نیکیاں جو زندگی میں جو بھی کیے تھے وہ نیکیاں صحابہ کرام کے اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں، پھر یہ خالی رہ جاتے ہیں، سب کچھ کر کے بھی خالی رہ جاتے ہیں۔ یہ ساری روایتیں جو آپ کو بیان کی گئی ہیں، حضرت بانی نظام نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مقاصد الاسلام کے حصہ ششم میں صفحہ 107 سے 108 تک بیان فرمائی ہے۔